بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 592 عیسوی میں مکہ میں بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی سن پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ شروع سے ہی دلیر اور بہادر تھے اور غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پاسا الٹنے والے آپ ہی تھے۔ اس کے علاوہ آپ غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ اس وقت تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ بت پرستی کی طرف اتنے مائل نہ تھے۔ آپ ایک آزاد ذہنیت کے حامل تھے۔ جب مسلمان 5 ہجری میں خندق کی جنگ جیت گئے، اس وقت سے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی صلاحیت سے متاثر ہو گئے۔ 7 ہجری کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح خیبر کے بعد آپ اسلام کے اور بھی قریب ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے پہلے ہی مکہ میں اکرمہ بن ابی جہل کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لا چکے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل نے یہ بات ابو سفیان تک پہنچائی، کیونکہ اس وقت مکہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہادر تھے۔ اس لیے اکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان دونوں نے آپ کے اس فیصلے کو مجبوراً قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص اور سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 31 مئی 629 عیسوی بے مطابق یکم صفر 8 ہجری کو مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جس سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یعنی 8 ہجری کو، اسی سال مسلمان جنگ موتا میں رومیوں سے لڑے۔ اس جنگ میں جب سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا جعفر بن طیارہ اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کی بدولت مسلمان لشکر واپس لوٹ آیا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ خلافت صدیقی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اعلیٰ تھے اور مسلمہ کذاب کے خلاف مشکل ترین جنگوں میں بھی فتح یاب ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ کہہ کر مخذول کرا دیا کہ کہیں مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم ہر جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فتح یاب ہو رہے ہیں، بلکہ یہ فتوحات تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ مخذول ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہر جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے جنگ یرموک میں فتح حاصل کی، اردن فتح کیا، فارسی سلطنت کے عراقی علاقے فتح کیے، تمام شام فتح کیا، ترکی کے علاقے بھی فتح کیے، فلسطین بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں فتح ہوا۔ الحرز آپ نے 100 چھوٹی بڑی جنگوں میں حصہ لیا اور ہر ایک میں کامیاب رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معزولی کی وجہ سے رنجیدہ تھے۔ اس کے علاوہ اسی عرصے کے دوران جب شام اور فلسطین میں طاعون کی وبا پھیلی تو وبا کی زد میں بڑے بڑے صحابہ کرام، جن میں آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی سال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے غمگین رہتے تھے۔ مسلسل جنگوں میں شرکت کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں تیر اور نیزے کا زخم نہ ہو۔ آپ شہادت کی آرزو میں جینے لگے۔ آپ کی وفات سے قبل ایک دوست آپ سے ملنے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سینہ، ٹانگیں اور کمر بازو دکھائے، جن میں تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم کے نشانات تھے، اور کہا کہ مجھے اس کے باوجود بھی شہادت نصیب نہ ہوئی۔
آپ کے دوست نے کہا ہے خالد بن ولید، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا ہے۔ اگر آپ شہید ہو جاتے تو کفار کہتے ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 18 رمضان المبارک 21 ہجری کے مطابق 20 اگست 642 عیسوی کو شام کے شہر حمص میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں چند تلواریں، ایک گھوڑا اور ایک غلام تھا۔ جب آپ کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو عورتیں بین کرنے لگیں۔ سیدنا عمر فاروق کسی کی وفات پہ رونے کے سخت مخالف تھے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرمایا کہ عورتوں کو رونے دو، کیونکہ ایسا بیٹا مائیں روز روز پیدا نہیں کرتی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین شام کے شہر حمص میں ہوئی۔ اسی جگہ پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔